میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ ابن جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج آف اسلام آن لائن چینل۔ آج میں شاہ صاحب مفتی سید مبشر شاہ صاحب کی ایک کتاب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ مفتی صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں، ان کا ختم نبوت کے اوپر جو کام ہے وہ بالکل مایہ ناز ہے اور وہ روز روشن کی طرح واضح ہے، تو اس پر کلام کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو ان کے بارے میں علم نہیں تو آپ ان کا ختم نبوت ٹائمز چینل جو ہے اس کا وزٹ کریں، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں۔ آج ان کی ایک کتاب کے تعارف کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیے۔ تو چلیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ کتاب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے اس کو تصنیف فرمایا، ایک رسالہ تھا جو قادیانیوں کے خلاف لکھا جس کا نام تھا السوء والعقاب۔ تو یہ رسالہ جو تھا یہ قادیانیوں کے 10 کفروں پر مشتمل تھا، جس میں انہوں نے ان کے 10 کفر گنوائے اور ان کفروں کو جو تھا وہ اس رسالہ کے اندر ذکر کیا۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے یہ کام جو کیا، یہ رسالہ عربی میں لکھا، کیونکہ عربی میں تھا اور ہم عجم میں رہتے ہیں۔ پاک و ہند میں چند علماء جو ہیں وہ عربی پر کافی مہارت رکھتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو عربی ہے وہ بھی کافی دقیق قسم کی استعمال کی گئی ہے، تو اس کے ترجمہ کی خاصا ضرورت تھی۔ اس کا ترجمہ پہلے شاید ہی کسی نے کیا ہو، لیکن مفتی صاحب نے اس کا ترجمہ بھی نہ صرف ترجمہ کیا بلکہ اس کی تخریج کا کام بھی کیا۔ اس کی ایک مایہ ناز انہوں نے تخریج کی ہے۔ اس کتاب کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اس کے اندر مفتی صاحب نے جو حوالہ جات ذکر کیے ہیں، ان حوالہ جات کے ذکر کرنے کے ساتھ کتاب کے آخر میں ان سب کے جو حوالہ جاتے ہیں ان کے ٹائٹل پیج بھی، اور ساتھ میں وہ جو مذکورہ حوالہ ہے اس کا صفحہ بھی جو ہے وہ آخر پہ عکس کے طور پر انہوں نے لگا دیا ہے، یعنی ان تمام کے اسکین جو ہیں اس کتاب کے آخر میں موجود ہیں۔ ویسے یہ رسالہ اکبر بک سیلر نے جو رسائل رضویہ شائع کیے ہیں، اس کی جلد نمبر 38 کے اندر بھی یہ اصول عقاب رسالہ کو انہوں نے شامل کیا ہے، لیکن یہ جو مفتی صاحب کا کام ہے یہ اس سے کافی گنا زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے تخریج کا کام بھی کیا ہے، حوالہ جات کو چیک کرنے کا، حوالہ جات کو کوڈ کرنے کا کام بھی کیا۔ اب وہ 10 کفر کیا ہیں وہ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں۔ پہلا کفر جو تھا وہ اس کا یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میرا اللہ تعالیٰ نے نام جو ہے وہ محمد احمد رکھا ہے، اور پھر دوسرا کفر اس نے کیا کہ محدث بامانہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تیسرا اس نے یہ قول کہا کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں معاذ اللہ اپنا نبی بھیجا۔ اس کے علاوہ کلام الہی میں تحریف کا اس نے قول کیا، آیات پر افتراء باندھے، حضرت مسیح علیہ السلام سے برتری کا اظہار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، اپنے آپ کو نبیوں سے افضل کہا، موضوعات کو مسمرزم اور مکروہ کہا، اس نے انبیاء کی بھی اس نے تحقیر کی اور انبیاء پر کذب کا اس نے بہتان بھی لگایا۔ یہ کفریات جو ہیں ان کے اوپر اعلیٰ حضرت امام بریلوی علیہ رحمہ نے جو ہے ان کو سب کو اکٹھے کر کے اپنی کتاب میں، اپنے اس رسالہ میں ذکر کر کے امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی ہے، کیونکہ لوگ نہیں جانتے کہ اس کی کیا کیا کفریات ہیں۔ اس کی کتابیں کفریات سے بڑی پڑی ہیں، تو نہ صرف اس کے اندر، اس تخریج شدہ کتاب کے اندر نہ صرف ان کی تخریج کی گئی ہے بلکہ ان کے اسکین بھی لگائے گئے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایڈیشن کے آگے پیچھے ہونے سے ہمیں حوالہ جات نہیں ملتے، جو یعنی کہ جب صفحہ نمبر بتا دیا ہم جا کے مذکورہ جگہ سے دیکھتے نہیں ملتا، کیونکہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ جب انہوں نے اسکین لگا دیا تو وہ والا تصور جو تھا حوالے کے غلط ہونے کا وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک بہترین کتاب ہے۔ اس کے اندر جو انگریز کی سازش تھی، انگریز نے جو قادیانی کو اس برے صغیر کے اندر بھیجا، اس سارے واقعہ کی باحوالہ اسکین کے ساتھ مفتی صاحب نے اس کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب کی جو فہرست ہے وہ میں ویڈیو کے آخر پہ لگاؤں گا۔ یہ جو کتاب ہے یہ 176 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں سے 60 صفحات تک اس کا جو اصول عقاب رسالہ اور حدیث مسلم کے اوپر بحث ہے، اس کے آگے جتنے بھی صفحات ہیں وہ سب کے سب اسکین کے اوپر ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے صفحات جب اسکین کے اوپر ہیں تو پھر کتنی کتب کے حوالہ جات سے یہ جو رسالہ ہے یہ مزین ہوگا۔ تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ یہ ایسی کتاب ہے جو نہ صرف آپ کے پاس ہونی چاہیے بلکہ یہ آپ کو دوسروں کو تحفہ بھی دینا چاہیے، کیونکہ قادیانی جو ہے وہ ہمارے اندر رل مل گئے ہیں، تو ان کو الگ کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے کفریات کیا ہیں۔ جب ہمیں ان کے نظریات کا علم ہی نہیں ہوگا تو ہم ان کے بارے میں کوئی رائے کیسے قائم کر سکیں گے؟
تو چلیں اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ملاقات کریں گے. اگلی ویڈیو مفتی صاحب کے دوسری کتاب کے اوپر ہوگی, قادیانی کلمہ کے اوپر. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور رمضان کی خصوصی دعاؤں میں بھی ہمیں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے